بولیا باقی ٹھیک ہے کہ ہم حضرت فاطمہ رضی نے دسیا کہ علی و ابو جہل کی لڑکی مسلمان ہو گئی ہے تو وہ وارث بھی راضی، علی بھی نکاح کرنا چاہتا تو یا رسول اللہ تسی اپنی دھیاں کا کوئی خیال بھی کرا کرو، میرے سے سوکن لیا چاہتا ہوں شرم تو حضرت علی کو حق حاصل تھی نا، کوئی غلط کام نہیں سی کر رہا۔ آپ نے پھر جڑا خطبہ دیتا وہ پہلا جز ہی پڑھنا چاہیے نا کہ میں حلال نو حرام نہیں کر سکتا، حرام نو حلال نہیں کر سکتا، جو جائز ہے دین تو میں علی نو کس طرح وہ تو روک سکتا۔ مگر دشمن خدا دی بیٹی پاویں کلمہ پڑھ لیا تے رسول دی بیٹی دا ایک کر نبھا مشکل ہے۔ اے مسئلے دے طور کہ حضور سرپرست بھی سی، دین والوں وہ دسیا کہ حلال ہے، مگر میرا بچہ میں نو پالیا یہ سوچ لوے کہ یہ دونوں کٹھیاں نبھا ہوگا، جس شے نے فاطمہ نو دکھ دیتا انہیں پھر مینوں بھی دکھ دینا۔ حضرت علی لیے اتنا اشارہ ہی کافی سی، انہوں نے کہا توبہ توبہ تو فاطمہ دی زندگی میں نہیں نال کسے کوئی بیوی نہیں پھر کی، انہوں جو مرضی بنا لو، اینی بات ہوئی۔ آپ نے کہا ہے حلال ہے مگر یہاں کا نبھا دواں بچیاں کا مشکل بات ہاں بات کی نہ رسول اللہ نے خدیجہ رضی اللہ کی زندگی کوئی کیتی اور فاطمہ دی ماں دی زندگی نہ علی نے کی، بات ہی کیتیاں یہاں دی زندگی، نہ حضور نے کوئی خدیجہ نہ ملائی ہے نہ علی نے ملائی۔ ہو جانی ہے وہی گلا ہوں کھانا کھا گیا کوئی وقت دیں جی مینوں نہیں دیں بچے آدھے آ بھی دسو اتنے چلے جانا سی۔ اچھا ہی اچھا ہاں پانچ بیویاں سی حضرت حسین رضی اللہ نہ یہ جھوٹ تو کسی بھی نہیں بولیا، زیادہ سے زیادہ بلا دلیل جڑا قوت القلوب لکھیا نا وہ 90 شادیاں لکھیاں حضرت حسن دیاں مگر لبھیاں نہیں کسی نوں بھی آخر حسن دی بیویاں کو قبیلے دسو کوئی ایویں آپ گپ مار دینیاں انیاں جنہاں ٹونڈیاں نہ زیادہ زیادہ عمر پر دیاں 20 انہوں نے تلاش کیتیاں نہ انہوں دے بھی نہیں لبے، 9 دے لبے، 9 بیویاں جڑیاں یہاں دا ذکر ملتا۔ بیٹا جنہاں دا محاذ یہ سی بھی ثابت کرو بھی یہ حسن حکومت دے قابل سی، یہ تیاش آدمی عورتوں انہاں یہ جھوٹے پروپگنڈے کر کر کے پوری سلطنت پھیلائے وہ چلے ہوں یہ دس بے حضرت معاویہ اگر اس کو حکومت کھوئی ہے تو کھونی چاہیے وہ کو حکومت کرنے تو کا، بلکہ وہ فیض عالم اور حرامی لکھ دے ہے کہ کوئی امام حسن زہر نہیں دیتا گیا، وہ کثرت جماع نہ انہوں نے فارغ ہو گیا، اس تو مر کے جمع کرتے وہ فارغ نہ مرے۔ یہاں بے ایماناں دا کی ذکر کرا، میں کس طرح زبان بند کرا جب کہ رسول اللہ دی آل تے حملے کر رہے بڑی۔ اب حکیم فیض عالم کیا کریں، حکیم فیض عالم صدیقی نے وہ لکھی نا حقیقت مطلب لکھی ہے صدیق نہیں حکیم یہ فیض عالم صدیقی دی کتاب ہے حقیقت مطلب لکھی، کوئی کچھ نہیں بنیا۔ اور میرے بھائی ایڈا جاہل سی نا، ایک تو انہوں نے چلو اختلاف کوئی گل جاہل حقیقت مذہب شیعہ دی باتیں جو لکھدا کوئی انہوں حدیث نہ نہیں سی نہ، اور یہ دہل حدیث میں یزید دی محبت سے بچڑا بنا بیٹھے نہ بخاری دی انہوں نے غیرت آؤندی، مسلم دا لکھا کہ مسلم نے بھی یہ رافضیاں تے بڑا احسان کیتا، یہ اپنی کتاب لکھ گیا کہ خلافت میرے بعد 30 سال پھر بادشاہ آندا ہے مسلم نے نا شیعہ تے بڑی مہربانی کیتی ہے بھی یہ حدیث انہوں لکھ کے دے گیا۔ تو میں کئی جڑے چک کے لیا انہوں نے آخیا بھی بھائی یہ جرم امام مسلم نے نہیں کیتا، یہ ہے گل یا نہیں ہے، اس نام مراد نوں جیندا ہوا پوچھے تیری ماں مسلم پئی کڈ کتنے ہے حدیث، تینوں اینا بھی علم نہیں بھی مسلم دے اندر نہیں ہے، یہ ترمذی دے اندر ابو داؤد شریف دنیا کہ ہے صحیح ہے مگر مسلم بھی نہیں، یعنی جاہل آدمی وہ کتاباں پڑھی پھر نہ کوئی پڑھیا نہ لکھیا، پہلا بریلوی پھر دیوبندی ہو گیا، پھر اہل حدیث ہو گیا، پھر ناسبی بن گیا۔ جن نے 300 تو زیادہ بیوی کی تھی بلکہ 1000 تک بھی وہ ذکر نہیں کر رہے کیونکہ انہوں دی پارٹی کا آدمی مغیرہ بن شعبہ نے کنواری 300 عورت کا پردہ پھاڑیا،
ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਹਦੀਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਆ, ਉਹ ਚੂੰਕਿ ਮੁਆਵੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਫਿਤਨਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ। ਹਸਨ ਗਰੀਬ ਦਾ ਉਹਦਾ 100 ਸੀ, ਇੰਨੀ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਮੁਗੀਰਾ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਤੋਂ ਰਗਾਬਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ 300 ਤੇ ਕੁਮਾਰੀ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾੜਿਆ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਉਲਮਾਨ ਦੇ 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਹਾਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਹੁਣ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਬਹਿ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦਿਫਾਅ ਦਾ। ਫਿਰ ਉਲਮਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਹੁਣੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ, ਅੱਗਾਂ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟੀ, ਆਪੇ ਲੁੱਟਵਾਈਆਂ। ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਅੱਗ ਭੜਕਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਧਰੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਤਖਤਾ ਉਲਟਿਆ ਜਾਣਾ। ਵਿੱਚ ਵਾੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਭ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਦਫਾ 140 ਨਾਫਜ਼ ਕਰੋ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਦੀਨੀ ਕਾਦਲੀ ਲੋਕ ਉੱਠਦੇ ਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਬੋਲ। ਇਹ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਜਾਦੂਗਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਕਰ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਗੰਡੇ ਸਾਰੇ। 90 ਸਾਲ ਹੁਕੂਮਤ ਛੋਟੀ, ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਸਪੇਨ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ, ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮਾਵੀਆ ਦੀ ਆਹ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਹਸਨ ਆਹ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸਮਝੋ ਅਲੀ ਔਰ ਹਸਨ ਦੇ ਹੁਸੈਨ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਇਸ ਗਰਦੋ ਬਾਹਰ ਦੱਬ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਮੈਂਬਰ 'ਤੇ ਲਾਨਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੁਮੇ ਔਰ ਈਦ 'ਚ کہ علی اور اس سے محبت رکھنے والوں پر لعنت، اور بچے سمجھنے لگ پے سی کوئی بڑا ڈاکو ہے، کوئی بدماش ہے، ورنہ خطیب کیوں تیرا انہوں نے کی پتا بیانی کی مٹاتا تقی عثمانی صاحب اپنی کتاب سے گل نہیں مانتے. تقی عثمانی بیچارہ کی منے بیڑا بہندا سارا یہ تو میں ہی نا جڑا نہیں ہے تو چھپاؤن دیندا حدیثاں کٹ کے دینا کی کیویں لوگوں نے احتجاج کیتے تو انہوں نے سر کٹ دیتے. انہوں نے اپنی کتاب ہی لکھا ہے کہ حضرت میر معاویہ تک پر قیامت تک انوار کی بارش جاری رہے گی. بالکل جھوٹ بول رہے. اگے اپنی سوالیہ نشان پا آتا تھا. تقی عثمانی نے جو رسالہ لکھا نا حضرت معاویہ اور حقائق، بالکل جھوٹ، بالکل جھوٹ بولتا فراڈ کیا. سمیہ دا کہندے زیاد دی مان جڑی سی نا اوداں کوئی انہیں زنا نہیں کیتا، کوئی ادا بچہ نہیں سی. ان جے حضرت معاویہ نے اس پاروں میں زیاد بڑا ڈکٹیٹر ہے، شکنجے کس دندا لوگوں نے ظالم نال مل دینا حکومت ہلانی. انہیں پھر چال چلی وہ گواہیاں لئیاں بھی میرے باپ نے دی ماں نال زنا کیتا سی، وہ جو تھا وہ جے وہ حرام دادا ماں دی زنا دی گواہیاں سن لیا. اس نے کیا بھی یار میرے چھتر کیوں مار دے ہو گے، دو سن لی آیا وہ سناؤنی. وہ پیو نوں کنجر بنا رہا کہ میرے پیو نے زنا کیتا. تے صحابہ کرام کنا تے ہاتھ رکھ رہے. صحیح مسلم بخاری کہ حضور نے آکھا جڑا باپ بدلے وہ بیش دی خوشبو بھی حرام ہے. کی ڈرامہ رچا. اس تو حضرت ابو بکر جڑے دے بھائی سی نا زیاد دے ماں ہو سکے، انہاں پھر قسم کھاتی سی کہ میں زندگی پر ادنا کلام نہیں کرنا. انہیں میری ماں جھوٹھی تو مطلب آئی حرام دادے نے حکومت دے لالچ. انہیں ابو سفیان دا کدی منہ نہیں سی ویکھیا. تے چنگا بھلا دا باپ عبید انہوں چھڑ کے ادھر پت بن گیا. یہ تو ہم تمہیں سناواں گے کہ جدوں حسن بصری کیا 4 جرم نے ایسے کیتے کہ ایک ہی انہاں تو کر رہا جی بربادی لی کافی سی. کٹھے 4 کہ امت دا چنیا امیر المومنین مہاجر انصار دا دے خلاف تلوار لے کے اٹھ کھڑا، بغاوت دا آغاز کیتا نے حضرت علی نے. دوسرے پاسے زیاد نوں حرام دا بیٹا بنا کے، حالانکہ ابو سفیان بھی آندا میں زنا کیتا تے سمیہ بھی آندی نا اے دا ہی ہے، تد بھی نہیں سی بیٹا بندا. حضور نے اعلان کیتا جو کفر دے رواج گئے جہدے بستر تے کچھ جمیا او دا پتر گنا دینا. وہ بیت دا ہی کھاوندا سی. اس تو علماء اسلام نے صاف لکھا کہ جڑا حکم کھلا دن دیہڑے توڑیا گیا نا بغیر کسی تعویل تو، اے زیاد نو حرامی نو اپنا پرا بنا کے زنا تو جمیا تو میرا پرا زنا نہ پرا بن. ہر نال فرمایا جڑا حجر بن عدی نو قتل کیتا اور دے ساتھیاں نو، اوتھے تے آپ نے حسن بصری فرمایا ویل اللہ من حجر و صحابی. وہ تے جدوں بھگتو کا پتہ لگو گا کہ وہ صحابی رسول اللہ کوئی گناہ بے گناہ نو تو وشات تے سامنے کفن قبراں کھوتیاں کہ بچنا تیری تے لعنت کرو. انہیں آخیا 90 سال محبت کی ہے تو میں قبراں ویکھ کے ڈرنا، جو کرنا ہی کر لا. اور نال کیا کہ میں پولیس رات پہ تینوں ادا ہی ملوں گا. ایہو خون آلود کپڑے جہی میری اتنے ملاقات ہوئی. عثمانی صاحب نے انہوں نے باغی کیا اور ایہو جنہاں دی حرام ددگی جہاں صحابی علی والا انہوں باغی کہن گے، پھر نہیں انہوں کوئی ڈر آਉਂਦਾ. حضرت سلیمان بن سرد نوں سبائی لیڈر لکھن گے. وہ ایڈا وڈا صحابی جلیل جنہیں حضرت حسین نوں خط لکھیا.
سارے شروع کر دے. کوئی شیعہ سی جی حسین کو بچہ سی وہ جانتا نہیں سی بھی کون ہے حضرت سلیمان مرزا. 90 سال دا صحابی جلیل نبی انہیں اکٹھ کیا اور خط چ لکھا کہ ایک تاغوت مریا دوجے نوں سٹ تے مسلط کر گیا. اٹھ اگر تو نہ اٹھا تو اسی تیرے نانے دے سامنے پھڑ لاں گے کہ اسی مرن لی تیار سی, تو نہیں اٹھیا, تو مرن دے سانو اسی یہ حکومت نہیں بنی. پھر حسین پہ بس ہو گئے. انہیں کیا اگر نہ آیا اسی قیامت دن پھڑ لینا, قتل ہوئے تو پاویں اسی مارے جائیے, جے بیٹھا رہو نا اسی گل نہیں سننی تیری. سپورٹ کی کرنی سی, جڑی سپورٹ انہیں کی وہ ذکر ہی کوئی حرام دادا کرے بھی وہ پھرے سی اپنی گل تو. بعد بدلا لین کون اٹھیا؟ توابون دی تحریک کیوں نہیں سنا دے؟ سارا نے جانا دیتیاں, جنہوں نے خط لے کلے کلے جا کے شہید. ہاں ابراہیم اشتر کا لشکر بعد گیا مختار کی طرفوں. یہ حضرت سلیمان بن سردہ دے ساتھی میدان سے نکلے. وہ 4000 بندے کی شہادت پڑھیے تو آدمی سمجھا کربلا دی یار سامنے گل ہی کوئی. بوٹیاں اڑدیاں سی تو نعرے مارتے جاندے سی اسی اپنی جانا قربان کران گے. اسی جڑا حسین نہ وعدہ کیتا وہ تو پھرے. عبید اللہ بن زیاد دھوکھے نہ آ گیا, شہر تے قبضہ کر لیا, انہاں غریباں نوں یرغمال بنا لیا, جگہ جگہ فوج کھڑی کے بے بس ہو پیش نہیں گئی. ورنہ کوفہ جڑا اٹ نہ اٹ وجا دیندا انہاں دی, کوئی کوفی نہیں پھریا نہ کوئی وادیاں پھریا, پیش نہیں کوئی گئی. مر جائیں یزید دے پھر انہیں اجلاس بلایا اسی سد کے بھاویں کسی طرح مجبور ہو گئے مگر داغ تے لگ گیا, یا جانا دیو یا بدلا لو. 4000 بندہ لے کے پہلا رات کربلا گیا. انہاں دنیا کدی روندیاں دنیا نہیں سنیا جنا ساری رات اتنے آپ بھی قبر تے روئے کہ اسی بلا کے یہاں ظالماں دے پروں بے بس ہو گئے. پھر شام نوں چل پے. بہت وڈا واقعہ ہے وردہ دا, یہ پڑھنا چاہیے کیویں سلیمان بن سرد شہید ہوا, باج مسیب بن جو خط لکھن والے سی مارے گئے. مختار بیچارہ جیل جنہوں لکھدا رہا تسی نیک جے, تمہوں اگ لگی ہے فرزند رسول اس طرح ظلم ماریا گیا مگر تسی انہاں نے نبڑ نہیں سکتے. یہ حرامی لوگ ہیں, انہاں دیاں چالاں نوں میں سمجھنا میری رہائی دا انتظار کرو, میں چھٹ گیا نا نبڑ لوں گا. مگر انہوں سارے نے آکھیا تیرے بھی یار کچھ ارادے ایسے ہی ہے, تمہیں پتہ نہیں حکومت چاہنا, اسی صبر نہیں کر سکتے, زندگی دا پتہ کوئی نہیں, یا یہ اپنے ذمہ داغ لاؤنا یا جانا دے دیں. وہ تو گل ہی پیچھے لوگ مکا دیں, ورنہ پتہ لگے بھی خط لکھنا ہے تھوڑے پیو جڑے انہوں نے حق ادا نہیں کیتا, میدان سے کون نکلیا. یہ بعد مختار اٹھیا. حضرت سلیمان بن سرد نے لکھا صحابیا جلیلا نبیلا فاضلا. امام ابن کثیر بخاری شریف لے لو سارے حدیثاں ہوتی حضرت سلیمان بن سرد. جامعہ ادر جڑا جامعہ سلفیہ ہے اور مضمون بچے صاحب میں ایک سبائی لیڈر مخبیس جو پترو معاویہ تو پیروں کی گرد دے برابر نہیں, وہ سبائی لیڈر بن گیا. صرف اس تو میں نے حسین نوں بلایا. کئی جو بندی بہت ہی پریشان ہے صحابی ہے, اینا ہی تو انہوں سپاہے صحابہ نوں پتا نا. حضرت ابوبکر دے بیٹے پچھلا خطبہ جڑا سی حضرت عثمان رضی اللہ وہ سن چکے تھی, انہوں دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہیے کہ کوئی شرارتی نہیں تھی, کوئی برے لوگ نہیں تھی, کوئی سازشی نہیں تھی. اس زمانے دے قرآن دے سب تو وڈے عالم جڑے تھے نا وہ شہراں چ حضرت عثمان دے خلاف اٹھے اور انہوں نے کوئی اور مطالبہ نہیں کیتا. جڑی مرضی تاریخ پڑھ کے دیکھو کوئی سازشی ہوندے کوئی بری گل آندے. یہ ہوئی کیا کہ جن نے اپنے زمانے جو لائے نا یہ اپنے رشتہ دار معذور کر, اور جو ائمہ صحابہ جنہوں نے ملک فتح کیتے انہوں نے بحال کر. ابو ایدے کوئی دکھائے سبائیت, کوئی شیعت کی جو دیے سعد بن ابی وقاص ہوں لا, عمار بن یاسر لا, جنہوں نے لا کیوں ہے لایا, کوئی شراب پیندا تو کوئی کچھ کردا, کوئی کام غلط نہیں. قرا انہوں نے امام ابن کثیر بھی لکھدا کہ انہوں کا نا ہی قرا, قرآن دے قاری مسجداں تو نکلا ہے. یہ ساری زندگی سے دی مٹی پلید ہوگی. اور کھنی یہ نجم تو آیا نہیں, میں حدیثاں پڑھیاں کہ صحابی رسول جڑا حضرت عثمان دے زمانے مریا بخاری وہ کر گیا تو غصے نہ پڑیا. بیوی نے پوچھا, انہیں آخیا اللہ دی قسم میں حضور دے دین تو کچھ بھی نہیں ویکھدا سوائے جب نماز ایک بعد مات رہ گئی. اتنے ابن حجر لکھ رہے بھی تو حضرت عثمان دے زمانے دین دا حال ہو گیا, زکوٰۃ تباہ ہو گئی, نمازاں بے وقت ہون لگ پئیاں. یہ ہمیں اتوں کو گل شروع کریں دے یزید بنیا. جنہ چر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نہ جان گے انہوں دیا نیکیاں جنیاں مرضی گن پٹھا انہوں کو بیٹھا, حکومت نہیں کرنی آئی, بالکل تباہی کر دیتی. حضرت علی جا کے پٹدا رہا, جن مشورے نیک دے ہو سکتا سی دندا رہا, بے ہٹا انہوں نہیں سنی. مروان اور دوجے جڑے پیش نہیں سی جان دیں.
اس تو محمد بن ابو بکر جڑا وہ صحابہ وہ چھوٹا صحابی حضور دے زمانے مگر چلو اس ایڈی اوٹ نہیں مگر حدیث دا بیٹا راوی سیاست تو نے حدیث روایت کی اور سارے علماء دے تذکرے لکھ دے یہ نوجوان ابو بکر دا پتر کان آزاد عہدے ماباد بہت درویش اور دنیا دا تارک اور عبادت گزار آدمی تھی کوئی ایویں سی شرارتی کوئی داڑھی نہیں انہیں پڑی جناب حضرت عثمان نے اتنا کچھ کیتا سب جدوں اپنی باری آدھے یزید دا حکم کھاؤ تسی بخاؤ جسے پکا محمد گیا تھے صرف علی دے گھر پڑھیا وہ ماں آپ نے کہا تد دراصل مجروح علی نو کرنا چاہتی ہے کہ حضرت علی مروا رہا فیض احمد تالانی لکھا تو مسجد بہ گیا سی بندے بھیج کے پوچھتے ہی ماریا لیکن جدوں آ کے دسیا ماریا خوش ہو گیا حکومت مان کوئی اہل حدیث نہیں آیا رہے سنا بڑا نامراد ٹولا محمد ابی بکر نو دلاتا ہاں اما ایسا بہت ناراض بہت بد دعا معاویہ بن عبید علی کر رہی ہیں جنہیں ساڑیا تھے نا یہ گورنر بہت بد دعا کر رہی میرے بھائی نہ ظلم کی اور میرے بھائی ماں دا لکھ دے جی اسماء سی نا وہ والدہ اسماء نے پہلے حضرت جعفر دے کے اے امام ابن حجر لکھ دے صحیح سن نا جدوں انہوں خبر ملی حالانکہ بڈھی ہو چکی مگر اتنا صدمہ ہوا کہ پستان جڑے تھی نا جو خون چل گیا خون دے پھارے نکل گیا میرے بچے نو آگ پا کے سڑ دیا اور مسجد جا کے نماز نہیں تھی کہ اللہ تو ہی ہن صبر دے کافراں تو بدتر طریقہ ساڑنا لاشاں نوں سر گھمائی پھرنے حضرت عمر ابن الحم خزائی دا سر ساری سلطنت گھمایا حضور نے حالانکہ کافراں دا بھی ڈکتا سی یہ ماریا گیا گل مکی کوئی سر نہیں سی کہ پہلے جا انہیں معاویہ شروع بعد حضرت حسین دا سر پہلا سیر اسلام حضرت عمر ابن الحم خزائی دا گھمایا گیا کہ حضرت عثمان دے خلاف بچہ نہ لبو کہ کوئی حضرت عثمان دے خلاف نہیں سی سوائے صحابہ ناراض سی کہ حکومت نہیں کوئی زکوٰۃ جمع کرنے والے حضرت عثمان دے لٹ مچائی محکمہ زکوٰۃ لٹ رہا سی لوگوں دے مال ناجائز ہڑپ کر رہا سی حضرت علی نوں دکھ ہویا انہاں پت نوں آکھیا بیٹا جڑا نا طاقت وچ پیا اے صحیح بخاری تو کرنا کہ اور رسول اللہ دی لکھوائی کتاب ہے کہ زکوٰۃ ایس مال تے نہیں لیا تے لے جا عثمان نوں جا کے کہے خدا دا نام ہے انہوں حکم دے کہ نبی پاک نے زکوٰۃ دسی ہے لین وہ لے کے گیا حضرت عثمان کو معاذ اللہ ایسی گل ہوئی بھی انہوں دا اسلام بھی مشکوک ہو جائے اگنے آنا کہ لے جایا کتاب میں نہیں ہاتھ لاؤنا آدھا میں جدو حضور لیا کے باپ نے دتی کسی نے آخیا تیرا باپ علی نوں برا آندا انہیں آخیا برا کہنا ہوں تو ادن کہہ ادن حق بنتا سی بے تے تبرا کرتا رسول اللہ دی کتاب تینوں آخی تو آنا لے جا پر سنی گل کوئی اے صحیح بخاری دن ہوں صرف لوگ یہ بہانا بنا دے کہ حضرت عثمان نے یار سمجھا ہونا بے شکایتیں میں لوگ جھوٹیاں کرتے میرے عمل نہیں ورنہ وہ آدھے ہے تو بڑی خطرناک کر حضور دی کتاب نوں آخیا کہ پرا لے جا میرے کوئی کرتاس کا نہیں ہوں دسنا کیونکہ یہ کیس نام بن چکی ہیں وہ سارے خطبے لو کرتاس بھی اور کاغذ قلم بھی ہر جا بات وراثت بھی یہاں سارے تو 12 خطبے میں دے چکا اس تو شیعہ دیا جڑیاں گلاں ایویں نا وہ بھی میں نہیں منتا انہوں کا رد کری مگر علم نہ کری دے اے کتاباں جڑیاں آ گئی نا 2 جلداں ہن خطبات اسحاق وہ بھی لے لینے چاہیے 2 جلداں جے میرے خطبے نہیں چلتی اتنے منگوایا کرو نا خطبات بھی تاکہ لوگ وہ بھی خریدنا پے جو نا باہر خطبات اسحاق صبر آ رہا امرالہ وار نا یہ آ رہا خطبہ یہ اجے مکنی نہیں گل جنگ نہروان ہوگی حضرت علی رضی دی شہادت دی حضور دی خبر ہوگی پھر حضرت حسن دا دور آؤگا پھر معاویہ نے جو چند چڑھائے حدیثاں وہ ہون گے پھر حسین دی سمجھ آؤ گی بھئی یزید دا بننا ککھ بھی نہیں گل نہ امام حسین ایڈا ہی سی بھی صرف ایک یزید تو 20 سال دے عرصے سے امیر معاویہ نے لوگوں نے تہ کر دو علی دا حامی بولیا سیر اڑ گیا زکوٰۃ جڑی سی بالکل ختم کر کے لٹ کے کھانی شروع کر دیا اپنے چیلیاں حدیثاں تو دینا حسین ویکھدا حضرت حسین دا تو خاطی پڑھی جڑا لکھیا مروان نے لکھیا بے حسین کو لوگ آؤندے سی جڑے پکے شیعہ سی ہونا شیعہ سی جڑے اصل حامی سی حضرت حسن دے وہ
ਸੁਲ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ। ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਤੂੰ ਜੋ ਇਹਨੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਤੂੰ ਉੱਠ ਖਾਂ। ਆਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਹਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਰਵਾਨ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਹਸਨ ਤੋਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਖਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। 10 ਸਾਲ ਮੁਆਵੀਆ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਫਦ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਗਰੋਹ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਠ। ਇਮਾਮ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਮੁਆਦਾ ਨਿਭਾਉਣਾ, ਆਖਰ ਵੇਖੂੰਗਾ ਇਹਨੂੰ, ਜੇ ਤੇ ਉਮਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪ ਚੁਣ ਲੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਇਹਨੇ ਆਖਰੀ ਚੱਲ ਵੀ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਰ ਲੂੰ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ। ਫਿਰ ਜੋ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਮੈਂ ਅਦਾ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਮਗਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ। ਮਗਰ ਇਹ ਨਾ ਬਾਤ ਆਇਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਯਜ਼ੀਦ ਦੀ ਬਹਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਪਿੱਟੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਅਬਦੁਰਰਹਿਮਾਨ ਪਿੱਟਿਆ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਉਮਰ ਪਿੱਟੇ, ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਜਾਨ ਦੇ ਉਮਤ ਨੂੰ ਹਵਾਲੇ ਕਰੇ ਦੇ, ਆਪੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਬਣ ਨਹੀਂ ਮੰਨ। ਫਿਰ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰੇ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਨੇ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਮਤ ਮੰਨ ਲਊਗੀ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਜ਼ਿਲੁल्लाह ਹੈ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਏ ਆ, ਤੇ ਜ਼ਿਲੇ ਸੁਭਾਨੀ ਆ, ਇਹ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਜਾਣੀ। ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਉਮਤ ਇਹ ਸੁਣ ਲਵੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਹਮਾਇਤੀ ਮਿਲਣੇ। ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਹਸਨ ਕੋਲ 40,000 ਸੀ, ਉਹ ਫੌਜ ਬਸ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਪ ਮੇਰਾ ਪੂਰੀ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਮਾਰਕ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬੰਦੇ 40 ਸਾਲ 'ਚ 20 ਸਾਲ 'ਚ ਰਹਿ ਗਏ ਜਨਾ ਹੋਣਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਭਰੋਸੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਇੰਜਾਜ਼ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੁੱਤ ਜਾਨ ਦੇ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਿਕਲੇਗਾ 50 ਤੇ ਸਾਲ ਹੋਣੇ, ਲੋਕ ਕੋ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਨਬੀ ਦਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ। ਕੰਧਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ, ਤੇਰੇ ਹੋਂਠ ਚੁੰਮੇ, ਦੁਨੀਆ ਹਿੱਲ ਜਾਊ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੀ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਬੱਚਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਮਾਮ ਨੇ ਕਦੀ ਐਸਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੀਡਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਚਲੋ ਜਿੰਨੇ ਨਾਲ ਰਲਦੇ ਰਲ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿਹੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਮੌਤ ਦੀ ਤਰਫਦਾਰ ਹਾਂ। ਹਰ ਚਸ਼ਮੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲੋਂ ਹਟਾਇਆ। ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਵੀ ਆਖਿਆ ਛੱਡੋ ਮੇਰਾ ਸਾਥ, ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਤੈ ਆਂਦੇ ਫਲਾਨਾ ਰੋਕਦਾ, ਫਲਾਨਾ ਉਲੂ ਦੇ ਪੱਠਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਕੌਮਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁੰਗਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ। ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜਕੜ ਲਿਆ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਜਿਹਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਖਰੂਜ ਸੀ, ਨਾ ਬਗਾਵਤ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਮਜ਼ਲੂਮਾਨਾ ਮੌਤ ਦਾ ਮਰਨਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੀਨ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਦੁੱਖ ਸਹਿ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਨਕਲਾਬ ਆਇਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਖੂਨ ਗਿਆ ਫਿਰ ਆਵੇ। ਐਨੁਲ ਵਰਜ਼ਾ, ਬਾਅਦ ਮੁਖਤਾਰ, ਬਾਅਦ ਇਬਨ ਜ਼ੁਬੈਰ, ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਲਸ਼ਕਰ, ਪੂਰੀ ਸਲਤਨਤ ਇਹ ਯਜ਼ੀਦੀ ਟੋਲੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਮਰਵਾਨ ਤੋਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਸੰਭਾਲੀ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਬੂ ਸੁਫਿਆਨ ਦੀ ਔਲਾਦ ਦਾ ਉੱਥੇ ਵਰਕਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੀ ਅਕਲਮੰਦੀ ਕੀਤੀ। ਅਬਦੁਲ ਮਲਿਕ ਨੇ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਬਰਦਾਰ ਅਬੂ ਤਾਲਬ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਛੇੜੇ। ਅਬੂ ਸੁਫਿਆਨ ਬਿਨ ਹਰਬ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੇ ਛੇੜਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਪਾਇਆ? ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਖਤਾ ਉਲਟਾ। ਛੇੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਸ਼ਾਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ੈਦ ਬਿਨ ਅਲੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਨਤੀਜਾ ਭੁਗਤ ਪਿਆ। ਮੌਲਾਨਾ ਇੱਕ ਵਿਤਰ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਦਾ ਮੀਰ ਮੁਆਵੀਆ ਤੋਂ ਸਹੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਿਤਰ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਬੇਟਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਨਾ ਤੇ ਦੀਨ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਮੁਆਵੀਆ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਾਹਬਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ। ਇੱਕ ਮਸਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੂਜੇ ਮੁਹਤਬਰ ਸਾਹਬਾਂ ਤੋਂ ਆ ਗਈ। ਇੱਕ ਵਿਤਰ ਸਿਰਫ ਮੁਆਵੀਆ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਣਗਿਣਤ ਸਾਹਬਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਇੱਕ ਵਿਤਰ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹਦੀਸ ਅਮਰ ਬਿਨ ਆਸ ਦੇ ਔਰ ਅਮੀਰ ਮੁਆਵੀਆ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਦੀਸਾਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਹਤਬਰ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਡਰਾਉਂਦੇ ਜੀ ਇਹ ਮੰਨੂਗਾ ਦੀਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ, ਉਹ ਵਿਖਾਓ ਤੇ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਖੜਾ। ਫਕੀਰ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਸੁਣਿਆ, ਕੋਈ ਬੇਵਕੂਫ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਛੱਡ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ? ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਕਿਹੜੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਇਬਨ ਅब्बास ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ? ਔਰ ਜੋ ਇਮਾਮ ਤਹਾਵੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਇਮਾਮ ਬੁਖਾਰੀ ਛਪਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਿਤਰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਸ ਗਧੇ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ? ਇਮਾਮ ਤਹਾਵੀ ਹਨਫੀ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਬਨ ਅब्बास ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤਕੀਏ ਦੇ ਤੌਰ ਲੁਕਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਆਵੀਆ ਦੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਅਮਾ ਆਇਸ਼ਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਦੋ ਪੜ੍ਹੋ, ਇੱਕ ਰਕਤ ਕਰੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਇਮਾਮ ਅਬੂ ਹਨੀਫਾ ਨੇ ਬੇਟਾ ਖੋਲ ਖੋਲ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਕ ਕਰੀ ਨਾ ਸੀ। ਮੁਆਵੀਆ ਔਰ ਅਮਰ ਬਿਨ ਆਏ ਦੂਜੇ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਬਾਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾਇਆ। ਇਮਾਮ ਅਬੂ ਹਨੀਫਾ ਰਹਿਮਤੁல்லாਹ ਅਲੈਹ ਤੇ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦਾ ਇਤਨਾ ਦੀਵਾਨਾ ਸੀ ਨਾ ਇਮਾਮ ਮਾਲਿਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਆਂਧੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ੈਦ ਬਿਨ ਅਲੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਇਮਾਮ ਜ਼ੈਨ ਅਲ-ਆਬਦੀਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਨਫਲੀ ਹਜ ਕਰਾਂ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਹੋਣਾ 50 ਨਫਲੀ ਹਜ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਨਾ
زید کا ساتھ دینا بہتر، اس ظالم حکمرانوں نپٹو۔ ایک نے آخیا میں مشرکانہ جہاد نہیں چلیا، فرمایا مشرکانہ جہاد جڑا وہ بہت گھٹیا، یہ مسلمان حکمرانوں دیا گردنوں کو بہت جنہوں نے اسلامی حکومت کو برباد کرتا۔ کافران دے ملک ہو کے کی کرنا، اگلیاں کا کوئی ہاں رہ نہیں دیتا۔ اس تو پھر ابو حنیفہ دی شامت آ گئی، انہوں بیچارے نے جیل چ پایا، کوڑے مارے، امام مالک نے بازو توڑے، بالکل حق زید بن علی کا ساتھ دیتا، بعد عبداللہ بن حسن دے لڑکے جڑے سی محمد نفذ کیا ابراہیم انہوں نے ساتھ دیتا۔ امام ابو حنیفہ نے کوئی حق نہیں پایا، تو حنفی میں ہور گلا کر دے۔ امام صاحب کا مذہب یہ جڑی بنو امیہ اور بنو عباس دی حکومت ظالم ہے، یہ کوئی اسلامی حکومت نہیں۔ زہر دے کے مارا، بس بس۔ مینوں جیسے اپنے بھائی نیازی صاحب ایک بندہ کہن لگا مولانا ایڈا بیان کر دے، وہ جماعت اسلامی کا سی، مودودی صاحب کا نام نہیں لیا انہوں نے، تو میں مودودی صاحب کا نام کی لیا، انہوں نے رائی لکھیا، میں پہاڑ بیان کر رہا، انہوں نے ہوا بھی نہیں لگی حضرت عثمان، وہ صرف بندے بدل دے نہیں مطالعہ ہو سکے۔ اس تو میں حوالہ کہدا دینا چاہے میں لوگوں کے خلاف تو ملوکی کچھ ہوئے دن قیامت تو وڈی ہے، یہ حدیثاں پتہ لگنا۔ اس تو کوئی نہ آکھے اتوں پڑھیا تو پڑھیا، میرا اپنا پڑھیا لو جو میں دسدا۔ اچھا مولانا ایک سوال بڑا پوچھا جاتا کہ امام حسین علیہ السلام نے جب خروج کیتا سی تے باقی اہل بیت نوں نال لے جان دی کی ضرورت سی؟ بی بی زینب علیہ السلام انہاں دے نال سی، اور قاسم سی، اور محمد حسن، اور سارے انہاں نوں نال لے جان دی کی ضرورت سی؟ یہ تو ہوں بچہ تو سن لیا نا، بے نوں جڑا خروج آندا ہوا میں اپنی بیوقوفی نہ دا، نہ لشکر، نہ خروج، نہ دعوت، نہ کوئی تقریر، بیاہ لوگو میرا ساتھ دیو، نہ لڑن۔ ایک مظلومی دی موت کہنا تھی کہ آپ نے بے بسی ویچ کر صرف ظلم سہن کا تیار کر لیا، کھڑے ہو جائیں پولیس کو لاٹھیاں کوئی کھاندہ نیک آدمی، ہر ایک نوں ترس آ جاتا کہ یار کیوں ایک بے گناہ مار، اتنے کوئی تیاری نہیں کوئی۔ باقی انہوں نے لینا ضروری سی، اگر نہ لیندے مشن نامکمل رہ جانا۔ امام نو مار کے نا اتنے میدان تے میرے پراؤ پروپگنڈا کرنے لے کہ باغی سی حکومت کے خلاف انہوں مارے، جی میں کیتا بھی کوفہ سر گیا، شام جو لوگ پوچھتے سی درباری عام یہ کی معاملہ آدھے ایک آدمی نے حکومت کے خلاف خروج کیتا سی، باغی قتل کرتا گیا ہوتا، اینے دی گل مکاتی۔ اس تو امام حسین نے بیٹا یہ نال تد لیا کہ مڑ کے یہ پرچار کن کرنا، میں تو صرف دے دینا مگر یہ پھر کوفے دے بازاراں شام دے درباراں کون دسو گا اصل معاملہ کی؟ اس تو زینب نہ ہوندی، یہ تھی سمجھو شہادت ہی ہونی سی، میری ایک ماریا گیا گاں کچھ بھی نہیں سنا، یہ وہ خطبے جنہیں دنیا حالات کی کہ کون ہے وہ باغی تے کون ہے درا، جدو اکھاں کھولیاں پھر دنیا روندی، انہیں آکھا یہ باغی رسول اللہ دا بچہ اور باغی بنیا۔ اس تو میں وہ جڑا شعر کئی والی پڑھیا انہوں کسی طرح لکھو تو تم بھی ریکارڈ کر بھی وہ گل یاد رکھنی چاہیے۔ حدیث عشق دو باب است کربلا و دمشق، عشق کی کتاب دو دی چیپٹر ہے، ایک نو کربلا آندے سر دے دینا، ایک نو دمشق آندے قیداں کٹنیاں اور حق دا اعلان درباراں کرنا، یک حسین رقم کر دو دیگرے زینب، ایک چیپٹر حسین نے لکھ دیتا ایک زینب نے لکھ، اس تو یہ تو آدھے زینب نو نہ کردا، زینب نو نہ کردا تو اتنے خون مٹی رو جانا، ساری گل ختم ہو جانی۔ یہ تو ابن حجر نوں جدوں پڑھی دا صحابہ وہ آندا جڑا زینب بولی ہے اتنے اس تو اندازہ ہی نہیں ہوتا بھی کوئی عورت بول رہی، وہ خطبے دستے جی علی قبر تو زندہ ہو کے آ گیا، اینی دلیری 18 مرے پے پرار بھتیجے جڑے ساتھی ہے وہ وکھرے 18 تے اپنے، وہ سر نال ہے سواری تے قید ہے، اینا لمبا سفر۔ اور امام زین العابدین علیہ السلام فرمایا میں نہیں ویکھیا اپنی پھوپھی نوں کہ اینی مصیبتاں جی تے اینی قید چی تہجد دی نماز کدی قضا نفل نماز وقت آوندا سی پڑھدی۔ اس تو یہ بچہ ہے یہاں لوگوں جنہوں ہمدردی انہوں نے کون سمجھایا کہ زینب نہ ہوندی گل اتنے مک جانی، پروپگنڈا ہو جانا سی، قاتل ایک باغی سی ماریا گیا۔ یہ تو بیٹا بچوں کا بھی سمجھ لیا، معصوم بچوں سے بھی جو ترس نہیں کیتا، یہاں کے چہروں تو نقاب اتر گیا، ساری دنیا نے دیکھ لیا بھائی چلو حسین نہ کوئی ویر سی، یار ویر ہے بچے نوں پانی نہیں یہ تیر مار کے مار دیا۔ اس طرح جدوں خولی پکڑیا گیا تو مختار نے آکھا وڈو یہ ہاتھ پیر سے سٹو یہ، تو پھر پانی منگتا رہا، پانی انہیں آکھا پانی پتہ ہی امام نے جو منگیا سی تو آکھیا سی ساری فوج انتشار پیندا کوئی ترس کھا کے آنے دیو،
کوئی آدھے نہ دیو تو آخیا یہ رولا میں مکا دینا، بچے دے اتوں کی تیر لنگیا تو امام نے خون دا چلو پر کے آسمان نو اچھالیا، آخیا اللہ تو گواہ ہے، اگر تو یہ راضی ہیں تو اسی تیرے فیصلے تے خوش، تو وہ حرام دادا اس تو کہڑا پانی تو منگے تے آیا مریا، پھر ہاتھ پیر وڈے اگ چ بھی ساڑ دیتا۔ مطلب تسی وہ شعر پڑھیا سیگا کیڑا سیگا علی اکبر کو علی کا پوتا ہوں سارا جہان زور لاؤں شیعہ سنی مولوی اسحاق نہ آ بیان کے بھائی جڑی جڑی گل کوئی جھوٹا انہوں جھوٹا کہنا جنہ وہ سچ ہے وہ شعر سنا دے اور بیٹا میر انیس نے کیا نا جب بچے کئی فوجی جڑے سے انہوں نے کہا بیٹا پوتا علی کا تم سے طلبگار آب ہے، دے دو کہ اس میں نام بری ہے ثواب ہے۔ پھر انہیں خولی نے آخیا نا بھی یہ لوگوں کو رحم آتا جاتا، یہ کام خراب ہوں۔ حدیث شریف کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ میں کتاب میں پڑھی سی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد مبارک ہے جدا مفہوم یہ ہے کہ میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے جڑے کہ بنو ہاشم وچوں ہوں گے یا 12 امام ہوں گے، یہ کیا حدیث درست ہے؟ 12 جڑے نا یہ فرمایا ضرور بنو ہاشم نہیں قریش لفظ لکھا ویسے بعض روایت میں 2 روایتاں پڑھی ہیں نا جی، وہ متعلق نہیں بنو ہاشم دی کوئی نہیں آتی قریش دا۔ کہ قریش چوں 12 خلیفہ ہاں ہوں ایک اپنے ساتھی نا آؤندے گٹ والے تو وہ بھی لے آئے سی، تو سیرت النبی سی شبلی نعمانی دی، تو پھر دسیا سی بھی کئی لوگوں نے وہ 12 جڑے گنے انہوں یزید بھی آ ولید مروان ہوئی، تو بیچارہ پریشان سی یہ بھی ہے۔ میں آخیا بھئی گل ہے بھرا شیعہ بھی کئی باری وکھاؤندے جی آ فلانی جگہ انہوں بھی امام لکھیا، وہ بھی کوئی چلاکی کر دے۔ اصل گل یہ بھی یہ 12 والی جڑی نا روایت یہ جو نا حکمرانہ دی کوئی تعریف نہیں آتی، یہ ناسبیاں کو وڈا سارا ہی کوئی نہیں آخیا کہ وہ نیک ہے یا اچھے، وہ نیکاں دا صفحہ آپ نے مکاتا 30 سال بعد کہ میرے بعد خلافت جڑی نبوت دی طرح جو 30 ہے، بعد ملک عزوز ہے، ظالم بادشاہ ہے، اس پہ ظالم ہے، مگر وہ یہاں تے منع لیا جاتا بھی پاویں ظالم رہا تے کنجر رہا نا مسلمانوں دا روب داب رہا، جب تک ولید بن یزید بن عبد الملک قتل نہیں نہ ہویا یہاں چوئی انہاں تے روب رہا، آپس سے اتفاق ہے نا یہاں دے ظلم بکھرے جی، وہ پھر نیک نہیں ہونا نکلتا۔ باقی جڑا بھی خلیفہ امام وہ تو میرا ویر جڑا کسی چیئر تے بیٹھا پاویں وہ حرام زادہ ایسے ہو مشرف اسی ہوں آنے نا پاویں وہ حق نہیں ہوتا، مگر ہوں کوئی پوچھے بھی کون ہے حکم کہنا ہی پینا۔ اس باروں وہ جڑا کہیں نا کہ 12 چے آؤندے وہ شیعہ بھی نہ کہن بھی انہوں نے نیک کیا، وہی امام انہوں تے لعنت بھیج دے ظالم کہیں، مگر انہوں نے کی چیز آ جائے بھی حکومت واقعی انہوں نے کھو کے کر لی ہے اسے گننا نا ایک تاریخی فیکٹ ہے کہ وہ معاویہ بھی بیٹھا ہے مروان بھی، یہ نیک ہونا نہیں ہوتا نکلتا پہلی گل تے۔ دوجی تشریح جڑی امام ابن تیمیہ کیتی ہے ابن کثیر نے وہ ہے کہ وہ جواندے ایک دے نہیں آتا بھی کٹھے ہون گے قیامت تک، 12واں جب تک امام مہدی نہیں آتا ادوں تک 12 عادل خلیفے ہون گے، جنہاں کو 5 ہو چکے ہیں، 4 پہلے اور نال عمر بن عبدالعزیز، باقی ہولی ہولی ہون گے۔ انہاں جڑی گل منو نیک ہونا انہاں کسی نہیں آتی بالکل وہ جو انہوں نے کیا کہ قرآن بھی انہوں حضرت علی جڑے نے پہلے امام نے، اور پھر وہ شیعہ حضرات جڑے 12 امام کو لے جاندے نے نہیں وہ جڑی نا منصب امامت صاحب میریاں پڑھیاں، ایک امامت ہے امامت باطنہ کہ ولایت دی امامت کہ جہدے پاروں لوگ ولی بنے ہیں ولایت سکھی نا پیری مریدی طریقت، یہ پہلا امام علی ہے، یہ کوئی شک نہیں۔ پیر میرے حساب سے اتنے پھر خلیفہ بلا فصل یہ نہیں کہنا چاہیے، ایک سیکنڈ تو دا بھی وقفہ نہیں حضور تو بعد ہوئی، مگر ایک خلاف تے ظاہری ہے کہ حکومت اور ملک دا نظام وہ خلیفہ ابو بکر گل جڑی چج نہ حل کرنی تھی، یہ باطن دے خلیفہ کہ ولایت جڑی نا شاہ عبدالعزیز شاہ ولی اللہ سارے مجد الثانی من دے ایڈے شیعہ دے دشمن کہ اسی نظر مار چکے ہیں سلوک دے اندر کہ کوئی بندہ ولی نہیں ہو سکتا جب تک علی اور 12 نہیں منتا، یہ ولایت دے امام ہے، باطنی امامت نہ کو کیوں پائی میرے گل حل کریں، ظاہری خلافت جڑی نا کہ حکومت انہوں نے ملی ہے، یہ میرے کو سمجھو میں وہ ساریاں رٹ چکا ہوا منصب امام دے ساریاں حفظ ہے میں ایسا بھی علامہ اقبال شعر کتاب شکندر دو بابس کہہ دیں انہوں نے، مگر شعر کمال دن یا کہ حسین رقم کر دو دیگ رہے جان۔ ماہر القادری تھی سنیا ہونا لکھنؤ اپنے کراچی بڑے شاعر سی، نیک سی، دینی آدمی سی، رسالہ فاران نکلتا سی،
ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਾਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ किताबों में सजाया जा सकता ਹਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਾਨ ਕੀ ਫਰਿਆਦ तो माहिर साहब ने एक बारी लिखा सी तो पूरी नज़म तो नहीं ऐसे याद, एक दो शेर याद है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह फरमाते उनके हाथों से लुटी बाग़े रिसालत की बहार, किसे बेगाने नहीं लुटिया, हजूर दे फुल जड़े सी उनके हाथों से लुटी बाग़े रिसालत की बहार, जो नमाज़ों में सदा पढ़ते रहे सल्ले अला आले मोहम्मद, पढ़ते भी रहे छुरियाँ फिर कोई शर्म ना की। कांप उठे अर्ज़ो समा दश्तो जबल थर्रा उठे, खाक पर जिस वक्त तड़पा फातिमा का लाडला। कभी हजूर दे कंधों से सवारी करे थे तड़पे खुशियाँ कर दे। इब्ने ज़ियाद ने लिखा भी मैनू ये लभना तो कुछ नहीं, मगर मेरा शौक यही है भी इस बागी च उमर बिन साद 10 सवार तैयार कर जोड़े घोड़े दौड़ाना ऐनू 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 ਇਹਦਾ पिंजर चूर चूर करके बोटियाँ इस तरह ही सिर कट लिया, लाश मुबारक ते घोड़े दौड़े। ਨਸੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੋਈ ਮਹਿਫਿਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਚ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰਬਲਾ में हदफ यकीनन हुसैन था, लेकिन दुश्मनी तो अहमद मुख्तार से। हाँ अहमद मुख्तार ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਬਲਾ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਮੇਨੀ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਾਇਆ ਸੀ, हाँ ਖਮੇਨੀ ਦਾ ਮੁਖਾਲਫ हाँ वो आलम जड़े से हालांकि वो भी मुजतहिद सी। गुल पाए बुगानी हाँ जिंदगी च इख्तलाफ से मसाइल का, मगर जनाजा होना पड़ा ਉਹ ਖਾਬ ਚ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਾਰਤ ਹੋਈ ਸੀ, ज़ियारत ਤੇ ਕਿਆ ਦਲੀਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੰਤੀ ਹੋਣ ਦੀ? नहीं लोगों ने तो दलील नहीं बन सकी, मगर जिन्हें वेख्या उन्होंने तो ठंड पै जाती ने। मैं रसूलां नूं वेख्या ਪਹਿਲੇ ਖਮੇਨੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਜੀ बिल्कुल आंदे मैं वेख्या कि रोशन कमरा 5 तनी उहदे च खड़े आ, रसूला दरवाजे च खमीनी दाखिल होया, ये उस मुखालिफ आलम दा सी जिस तो उन्हें फिर जनाजा भी पढ़ाया तो रोंदा रहा। और जनाजे शिया लोग पढ़ते ना जिहदे भी दुआ आउंदी है कि अगर ये नेक आ तेरी नेकियां च इजाफा कर, और अगर ये बुरा तेरे गुनाह माफ़। उन्हें बुरा नहीं पढ़िया, वो फिक्रा ही नहीं पढ़िया। इनकान मोहसन फजद की एहसान है पढ़ी गया तो रोई गया, वो जुमला ही नहीं दोहराया कि अगर ये बुरा तेरे गुनाह नहीं। ये उन्होंने आख्या सोचा ही नहीं। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਸਿਪਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ हाँ सिपा साहबा जड़े इन्होंने की ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖਦਾ ਬੰਦਾ ਖਮੇਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਨੌਜ਼ ਬਿल्ला, तो ਉਹਨਾਂ ਨੇ नबूवत देनी थी अली नूं ते चली गई ये बातें जो आपने सुनी है ना कि कोई कहता उसको क्या यार ले ले वो किताब का, तो जहाँ है ना कि उन्होंने क्या अल्लाह ने गलती की है नबूवत अली के निकाल, और अगर नहीं तो सुनी सुनाई बातें क्यों कर। यार सिद्धि जी मतलब जनरल और कॉमन सेंस की बात है कि नबी अलैहिस्सलाम जिस वक्त 40 साल दे होए ने तो उस वक्त अल्लाह ताला ने किया कि उसको ऐलान कर ते उस वक्त जनाब बेटा सोचो खुदा नहीं नहीं जय सवाल दे ये बात जो है ना सुन लो बेटा मेरी सुनो। शिया लोगों की छोटी से लेकर बड़ी किताब ले लेना आदमी, बच्चों को भी जब पढ़ाते हैं ना उसमें जब बयान होता है नजासात का कि 12 चीज़ें नापाक हैं, उनमें लिखा जाता है कि गुलात जो है ना गाली जो कहते हैं अरे खुदा है या नबी वही था गलती लग गई है, जो ऐसी बात कहता है वो गाली बिल्कुल इस्लाम से खारिज है, उसका ज़बा मुर्दार है, उसके साथ रिश्ता नाता हराम है, और वो बदनन भी नापाक है। अगर आपसे उसने मुसाफा कर लिया आपको हाथ धोना पड़ेगा। बिल्कुल शिया गुलात के बारे में नजासात में ठीक है, वो कहते हैं जैसे नासबी मलबून है जो दुश्मनी ऐसे ही है जो गालियाँ यहाँ, वो कहते हैं हम तो उनका मुसलमान ही नहीं मानते। ये अलग बात है कि शिया का दायरा बहुत बड़ा है, उसमें काफिर भी हैं जो अली को खुदा कहते हैं, ये नुसैरी भी शाम के वो यही हैं, मगर वो अलानिया कहते हैं कि वही खुदा थे, मगर शिया नहीं उनको मुसलमान मानते। शिया क्या है? जो अली से मोहब्बत का दावा करे वो शिया है। ये है एक बड़ी बात। जैसे हम कहते हैं रसूला, जैसे हम कहते हैं रसूला को हम मानते हैं। अब उम्मत में कितने गिरोह शिरक करने वाले भी हैं, बिदती भी हैं, शिया बहुत बड़े हैं। और असल में जैसे शाह अब्दुल अजीज कहते हैं ना कि असल शिया तो हम अहले सुन्नत हैं। जब हज़रत अली की फ़ौज थी तो जो उनको हक़ पर समझते थे और उनके साथ थे, उनमें एक गिरोह जो कहता था कि पहले खलीफे भी ठीक हैं, ये भी चौथे नंबर पर ठीक, वो हम थे। उनको वो शाह साहब कहते हैं हम हैं शिया ऊला शिया मुखलिसीन, सच्चे शिया अली के हम हैं। दूसरे नंबर पर हैं तफजीली जो लश्कर में थे, मगर वो कहते थे कि अली उन पहलों से अफजल है, बुरा उनको भी नहीं कहते। तीसरा गिरोह था जो कहते थे पहले गासिब है, उन्होंने जुल्म किया, हक़ तो अली का था। ये भी फ़ौज में, हज़रत अली की फ़ौज में तो ऐसा था ना मामला कि हज़रत अली को यही बड़ी मुसीबत थी कि फ़ौज में सारे दिन के लोग एक उनको अब खलीफा बरक मानते हैं, एक कहते हैं वो पहलों से अफजल है,
ایک کہتے ہیں پہلے غاصب تھے اور ایک وہ تھے جو کہتے ہیں خدا ہے، وہ مسجد میں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی اب ان سب سے نپٹنا پڑتا، کہنے کو وہ سارے شیعہ ہی تھے، آپ کے لشکری جو تھے جو شیعہ نا جن کو ہم شیعہ کہتے ہیں جو مذہب ہے، اس میں یہ باتیں نہیں کہ اللہ غلطی کرتا، بالکل وہ کافر کہتے ہیں ایسے لوگ۔ یہ جو سوچنے کی بات ہے، علامہ صاحب لکھتے ہیں، دوسرے لکھتے ہیں کہ شیعوں نے لکھا بدا کا عقیدہ، یہ کہتے ہیں اللہ کو کئی ایسی باتیں معلوم ہوتی ہیں جو پہلے نہیں جانتا، وہ تشیع جو لکھی کتابیں۔ آج بھی ایک عالم دین تھا، میں نے کہا یار یہ کافی نکال، باب البدا نکال۔ علامہ کو شرم نہیں آئی کہ وہاں ہی لکھا کہ جو کہے کہ اللہ کو کوئی ایسی بات معلوم ہوئی جو پہلے نہیں جانتا وہ کافر ہے، اسلام سے اس کا تعلق نہیں، اللہ سب کچھ عدل سے جانتا شروع سے، اس باب میں سے جھوٹ بول بول کر نکالا۔ اب بدا کیا، یہ آپ کہتے رہتے ہیں تقدیر معلق کہ اللہ کبھی لکھ دیتا کہ اس کی عمر 60 سال ہوگی، مگر اس نے دعائیں کی، صدقہ خیرات کیا، اس کی 80 کر دی۔ یہ ان کے دفتر سنیوں کے بھرے ہوئے، کہتے ہیں جب پوچھیں کہ اللہ کو نیا پتہ، نہیں پتہ پہلے ہی تھا، مگر یہ بتایا کہ دعاؤں کا فائدہ ہوتا تھا کہ ہمیں بتانے کے لیے، ورنہ پہلے سے جانتا تھا کہ عمر اس کی 80 کرنی ہے، مگر بظاہر جیسے پہلے مسجد اقصیٰ کی طرف منہ تھا، وہ کہتے ہیں جیسے شریعت میں نسخ ہے کہ پہلے حکم تھا، یہ نہیں کہ اللہ کو نئی بات سوجی، پھر ادھر حکمت ہوتی ہے، پہلے اعلان ہو جاتا فرشتوں کو کہ اس کی 60 سال پر عمر جان قبض کر لو، وہ صدقہ کرتا، اللہ آرڈر دے دیتا کہ بجائے اس کے 80 کر دو، نئی نہیں سوجی، وہاں ہی لکھا کہ جو کہ نئی سوجی کافر، اب اس کے حساب سے ٹھٹھا کر دیں۔ اور کئی اہل حدیث بیٹھے ہوں گے، علامہ کی نکالیں اور کافی نکالیں، لعنت بھیجیں گے، اتنے جھوٹے لوگ۔ خدا کے لیے ڈر دو، کوئی کسی گروہ کو برا نہ کہے، مسئلوں کی بات کوئی نہیں، کئی کسی کے ٹھیک ہیں، کوئی میں نے 4 بیٹیوں کا رانیاں نہیں بیان کی کہ شیعوں کے دفتر یار بھرے ہوئے، یہ بھی ان کا خواہ مخواہ کا جھوٹ ہے، کیا بگڑتا ان کا، جو شان حضرت فاطمہ کی ہے وہ کسی کی نہیں۔ یوسف علیہ السلام جو تھے 12 بھائی نہیں تھے، مگر نبوت تو یوسف علیہ السلام کو ملی، اب کیوں کہیں کہ اور بھائی نہیں تھے؟ کوئی کتاب نہیں شیعوں کی بتاتی کہ آپ کی اور بیٹیاں نہیں تھیں، نہیں خدیجہ سے تھی، حضور کی تھی، نکاح بھی اسی طرح ہوئے۔ جھوٹی باتیں ہر گروہ نے بنا رکھی، اب لوگ مجھ سے بھی توقع رکھتے ہیں کہ جھوٹ کا ساتھ نہیں، جو سچی ہے علانیہ ساتھ، جو غلط ہے حوالے سے، کتابیں دیکھ لو، ان سے بڑی کوئی ہے شیعوں کی میرے پاس لاؤ۔ وہ چلو وہ تو ایک الگ بات ہے، بھئی بچہ اس پر میں نے امامت پر خطبے نہیں دیے، اور وہ تہران گئے اور انہوں نے جب اردو میں کر کے سنے، انہوں نے کہا 14 سال میں اس طرح ہمارا رد نہیں کیوں کر سکا، یہ تو پی ایچ ڈی سے کوئی اگلی ڈگری ہوتی تو اس آدمی کو دیتے۔ جڑ پر میں نے کلاڑے چلائے کہ وہ کون سی آیتیں ہیں، کون سی حدیثیں جس سے کہتے ہیں کہ امام منصوص ہے، ان پر علمی بحث کی، برا برا نہیں شیعہ یوں ہیں وہ ہیں نہیں، میں نے وہ چوٹی کی تفسیر مجموع البیان کو چنا کہ ادب سے لکھی ہے، بہت عالمانہ ہے، شیعہ سنی دونوں کی، اس نے سارا علم اکٹھا کیا، 6ویں صدی میں تھا علامہ طبرسی، تو اس میں سے لیے کہ کون سی حدیثیں جس میں آتا کہ انما ولیکم اللہ یا بلغ ما انذر جو تھی نا، ایک ایک کو لیا کہ وہ حدیثیں کون سی جس میں حضور نے اعلان کیا اور یہ آیت اتری، ان پر شیعوں کے علم رجال سے بحث کی کہ ہم کہیں نا یہ راوی کمزور ہے، یہ نہیں بات بنے گی، وہ کہیں گے تم تو کہو گے، ان کی کتابوں سے نکالا کہ تمہارے محدثین مانتے ہیں کہ ان روایتوں میں کوئی جان نہیں، مسئلہ اتنا بڑا کہ نبی کی طرح کے جو نہیں مانتے وہ کافر ہیں، بنیاد اتنی کمزور کا بہترین مکڑی کا ڈالا۔ میرے سے کوئی توقع نہ رکھے کہ میں کسی کے جھوٹ کی حمایت کروں گا، جو صحیح شیعوں کو بھی اگر ایمان چاہیے میرے پاس آ جائے، جو اہل بیت کی محبت میں کوٹ کوٹ کر بھرتا ہوں، مگر جو جھوٹی باتیں ان کی میں نہیں کرتا، بالکل بنائی۔ ہاں وہ ڈاکٹر صاحب دیکھیں نا، مجھے ملے بھی نہیں ہسپتال میں سے اتفاق میں، میاں صاحب نواز شریف کے وہاں ڈاکٹر تھا، اہل حدیثوں نے اسے ڈسا ہوا تھا کہ حسین باغی تھا، وہ کسی جگہ گیا اپنے دوست کو ملے، میں بھی نہیں جانتا کون تھے وہ، کہیں سے ان کو کیسٹیں میری مل گئی، انہوں نے اس ڈاکٹر صاحب کو نہیں، یہاں کا تھا اہل حدیث، اس نے جب سنی اس کے تو 14 تب کا روشن ہو گیا۔ اب یہاں ایک بچہ ہے وہ طارق جیولر، جو اس کا چچا وہاں گیا تھا علاج کرانے کے لیے، تو اس نے ڈاکٹر نے پوچھا کہاں گئے، انہوں نے کہا فیصل آباد، اس نے کہا وہاں ایک مولوی صاحب ہے یار، اس سے تم ملے، اس نے کہا نہیں میرے سے ناراض تھا، اس نے کہا نہیں ہم نہیں اس کے پاس گئے، اس نے کہا یار مجھے تو ایک شخص نے کیسٹیں دی ہیں، میں نے سنا ہے، مجھے تو اس سے پتا چلا کہ حسین تو روشنی کا مینار تھا، وہ نہ ہوتا تو اسلام ہی ختم ہو جاتا۔ اس نے پھر طارق نے جب بتایا نا کہ چاچا نہیں میرا جاتا، میں جاتا ہوں، وہ نوٹ کرتا بچہ، ہر جمعہ بعد میں حوالے بھی اور لی پھر سی ڈی نا،
وہ تہران پھر اس کا تبادلہ ہو گیا، وہاں کا اس نے پھر سنایا کہ جب میں وہاں گیا تو علماء تھے، پھر انہوں نے بلائے ترجمان، سنی سر، انہوں نے کہا یار برا برا کہنے والے تو بہت پیدا ہوئے ہیں رد کرتے، مگر اس شخص نے علمی انداز سے رد، ہمارے حوالے ہمارے عالموں کی بحثیں کہ یہ راوی کمزور ہے، وہ 12 خطبے سننے تھے۔ اور کئی لوگوں نے شفیق یہاں بھی کہا تھا جو بڑے بڑے عقل مند تھے کہ مولانا ساری عمر میں تو اور کچھ بھی نہ بیان کرتا تو یہی کافی۔ اب کیا کریں بیٹا، مولوی صاحب شیعہ ہے، مولوی صاحب فلاں ہے، میں نے کہا اس طرح تم رہ جاؤ گے، سیکھ لو کچھ۔ میں نے سارے کھنگالے، میں ربوے میں جاتا ہوں، وہ میرا ادب سے احترام کرتے، جو ذمہ دار ہے نا پورے ملک کا محترم کروں، مجھے گھر میں لے جاتا، وہ مانتا کہ اگر کوئی عالم ہے صرف یہ علم سے بات، ربوے جا کر ہوئی، کاروں میں گئے، یہاں کے قادیانی ساتھ۔ میں فضول باتیں نہیں کرتا کہ فلاں برا فلاں برا، نہیں، عالمانہ کو گفتگو کرو کہ کیا خامی، وہ 12 کیسیں لے لینا، امامت پر ہیں۔ اچھا حضرت ایک چیز ہے کہ جس وقت حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا کیا اس وقت نماز جنازہ پڑھائی جاتی سی؟ نہیں نہ، کسی اہل حدیث نے بڑا زور نہ سوال کیا نہیں، یہ دلیلاں کوئی نہیں، حضرت ابو طالب ایمان لے آئے یا نہیں، وہ اپنی جگہ سے بحث ہے، مگر آ دلیلاں جڑیاں دیں نا بھی جنازہ نہیں پڑھا گیا، یہ پھر انہوں پوچھے حضرت خدیجہ کا پڑھا گیا، ابو طالب نے رہن دیو، حضرت خدیجہ کا آپ نے پڑھا نہیں پڑھا تو ان کو کیا سمجھیں گے وہ مسلمان نہیں، جب جنازے کی نماز ہی نہیں تھی مکے کیا پڑھتے ہیں؟ نہیں، عالم نہیں نا یہ لوگ فضول باتیں کر، بات علم کی ہونی چاہیے۔ جو ساتھ دیا نا بھائی میرے بھائی، اس کا کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا، بڑے بڑے اہل سنت عالم بھی لکھتے ہیں کہ جو ساتھ دیا ابو طالب نے اور حضور کی حمایت کی وہ کوئی مسلمان بھی نہیں دے سکتا، اس لیے ہمیں نا ان کے بارے میں کم از کم زبان بند رکھنی ہے، اگر ہم ان کو مومن نہیں مان سکتے تو چپ رہنا ادب سے اتنا۔ اس لیے مولانا شریف تھانوی اتنے بڑے ہمیشہ خواجہ ابو طالب کہتے، کبھی برا لفظوں سے یاد نہیں، لوگوں کو منع کرتے تھے کہ تمہیں کیا ملتا ہے۔ شیب ابی طالب جو تھی وہاں کیسے لے گئے، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح اپنے بیٹے جو تھے یہ جعفر اور بیوی فاطمہ اسلام لایا یا نہیں لایا، یہ شروع میں دیکھا کہ گھاٹیوں میں حضور چھپ کر علی کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، جعفر پڑھ رہا، روکا، خود کہتے ہیں کون سے نے کہا کہ بیٹا اپنے برا کا ساتھ نہ چھوڑنا، یہ تمہیں گمراہ نہیں کرے گی، ہر کوئی لکھتا ہے۔ جعفر اس کے سامنے ہجرت کر کے حبشہ گیا، نہیں روکا۔ بیوی فاطمہ جو تھی حضور کا ساتھ دے، تیری ماں سے بڑھ کر آپ کو سنبھالا، حضور نے موت کے وقت کیا کہ میری ماں کے بعد یہ میری ماں سے بھی بڑھ کر، یہ ساری قربانیاں بھی حرامی کہتے ہیں۔ نہیں، ابو طالب نے ایک دن بھی آپ کو نہیں پالا، کتابیں لکھ دی خبیثوں نے کہ وہ زبیر بن عبد المطلب نے پالا۔ نعیم صدیقی صاحب نے اپنی کتاب لکھا شو تل کا ابی ازل وجو، انہوں نے اتنا خوبصورت قصیدہ لکھا ہے۔ بس ان حدیثوں کو رہنے دیں، صحیح ہے یا نہیں صحیح، بالکل چپ رہے، خاموش رہے۔ دلیل اس میں اس کی کیا ہے کہ تقریر کے بغیر ہم لوگ اپنے وہ کہتے ہیں کہ اس کے نہیں بیٹا، یہ جو کہتے ہیں نا کہ تقلید نہیں کرنی چاہیے، ان کو تو دماغی اسپتال میں بھیجنا چاہیے، یہ سارے علاج کے قابل ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، تقلید کے بغیر کوئی بات ہے؟ ہزاروں آدمی آتا، میں جو کہہ دیتا ہوں مجھ پر اعتماد کرتے، یہی تقلید ہے۔ عصری صاحب کے بعد جاتے ہیں، مسئلہ پوچھتے ہیں، جو بتا دیا، اگر کہا جائے کہ تحقیق کرو، یہ بیچارے اردو نہیں پڑھ سکتے، تحقیق کیا کہ یعنی تقلید اتنی فطری بات ہے کہ اس کا انکار کرنے والا سوائے پاگل کے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ تقلید پر سارا جان چل رہا، علاج کے لیے ہم جاتے ہیں حکیم ڈاکٹر، وہ کہتا ہے یہ زہر کھا لو، ہم بالکل آرام سے کھاتے ہیں، وہاں بحث کریں یہ تو پائزن ہے، وہ کہے گا یا MBBS میں داخلہ لو، جاؤ کام کرو۔ ہاں، ہر فن میں ماہر فن پر اعتماد کیا جاتا ہے، ہاں، حدیثوں پر راویوں کا بتا دیا راوی ٹھیک ہے، ہم مان رہے ہیں، ہم نے راوی دیکھیں، کون کہتا تقلید نہیں کرنی چاہیے؟ عالم کے لیے تقلید حرام ہے، عالم، یہ نہیں کہ کسی مسجد کا ملا ہے، نہیں، عالم جو ہے نا کہ وہ جانتا، ابو حنیفہ نے یہ بات کیوں کہی، مالک سب کی دلیلیں جانتا، ان کے بارے میں پتہ ہے اس میں یہ کمزوری، وہ فیصلہ کر سکتا ہے، وہ اگر تقلید کرے شرک سے کم نہیں، بت پرستی کیوں کرے؟ ہاں، عالم کے لیے تحقیق ہر دور میں ریسرچ کرتے رہیں کر، جو سچے عالم ہیں، باقی امت کے لیے یہی عقل کی بات ہے کہ جو عالم کہتا ہے نا آرام سے مانو، ہاں، جس کو بھی تم دیکھ لو کہ پرہیزگار ہے، دین نہیں بیچتا، سچ کہتا، بس دامن پکڑو، وہ غلط کرے گا، آپ چھوٹ جائیں گے، وہ بھگتے گا۔
یہ جو کہتے ہیں اہم کا کہ یہ سارے تحقیق کریں، پھر تم کیا بتانے کے لیے بیٹھے لوگ خود ہی کتابیں پڑھیں گے؟ مسئلہ پوچھتے ہیں یہ نہیں اہل حدیث بھی عالموں سے، وہ تقلید نہیں تھا اور کیا، اس نے کہہ دیا یہ حدیث صحیح ہے، صحیح مان لیا۔ اس لیے یہ فکرہ میں تو سمجھا اتنا بیوقوفی کا ہے کہ سوائے دماغی اسپتال بھیجنے کے کا کوئی علاج نہیں۔ دیکھیں یہ جو سال لگ گئی ہیں چیزیں حملی شافی سے نہیں اور شافی مالکی سے نہیں، یہ فرق نہیں پڑا؟ نہیں وقت امت لینا، اب پھر چھپ کے آ گئی اور اللہ کے لیے ساری دنیا میں پھیلائیں۔ لندن سے اس آدمی نے اب دوبارہ چھپائی میرا خطبہ کہ ہر جگہ نماز پڑھو، ان کے ساتھ پڑھو، شیعہ کے پیچھے کھڑے ہو، جو اہل حدیث کے، دیوبندی کے، بریلوی کے، کسی کے بارے میں نہ سوچو، قبلہ رخ ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، آپ جیسے جی چاہتے ہیں پڑھیں، وہ نہیں پڑھ رہا، سب مسلم مومن ہیں، پورے دیندار ہیں۔ مسائل کی کیا بات ہے، کسی کو کوئی سمجھ میں آیا، کسی کو اچھا جی، وہ ایک میں کہتا ہوں عرض کر رہے ہیں تقلید کے بارے میں نے جو بات کہہ دی یہ نوٹ کر لیں کہ عوام کے لیے تقلید اگر چھوڑیں گے سوائے مرزئی ہونے کے، عیسائی ہونے کے، تکراری کوئی بات نہیں، ڈیری ہو کر مریں گے، علم ہے نہیں، شکار کر رہیں گے لوگ، کسی عالم کو مانو، اور جو عالم ہے وہ اللہ سے ڈرے کہ میں نے بتانی وہ بات جو حق ہے، مجھ پر بوجھ پڑ گیا، میں ہوں ڈرائیور، اگر میں نہیں صحیح ڈرائیور کروں میں تو مارا جاؤں۔ عالم تحقیق کرے، عالم بھی وہ جو سارے مذہب پڑھ سکتا، جو نہیں نا بیچارہ پڑھ سکتا وہ ایک پر وہ بھی تقلید کرے۔ ہاں حدیث جڑی ٹھیک ہے یہ بھی انہوں کے خلاف ہی جاندی ہے کہ اگر عذاب بھی ہے نہ انہوں کافر کیا حضرت ابو طالب کے بارے میں کہ سب سے کم عذاب، جب وہ کافر ہے سب سے کم کیوں ہو کافر؟ اس کے لیے میں نے ایک سوال کیا تھا جی، اس کو کافر کو تو سخت عذاب ہونا چاہیے۔ اہل حدیث علماء سے میں نے یہ سوال کیا اور اپنے دیوبندی حضرات سے بھی، سپاہی صحابہ والوں سے، میں نے کہا یار مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی، ذرا مجھے سمجھا دیں۔ وہ کہنے لگے جی بتائیں۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ جو ہے کیا یہ ہر چیز پہ قادر ہے؟ کہنے لگے جی بالکل۔ میں نے کہا کیا اللہ عادل ہے؟ کہنے لگے جی بالکل۔ میں نے کہا ہدایت کس کے اختیار میں ہوگا؟ جی اللہ کی۔ میں نے کہا میرا سوال یہ ہے کہ جتنی بات میں نے پوچھی وہ یہ ہے کہ اللہ ہر چیز پہ قادر، اللہ عادل، اور اللہ جو ہے وہ سب کو ہدایت دیتا ہے جو چاہے اس سے ہدایت لے لے۔ میں نے کہا جب اللہ عادل ہے تو یہ کیسا آپ کا رب ہے کہ کام اس نے اپنا لے لیا، مزدوری دینے کے وقت وہ کہتا ہے میں تمہیں عذاب کام بڑھا دیا ابو طالب نے سوال کام۔ میرا یہ ہے مجھے اس بات کا جواب آپ دے دیں۔ انہوں نے کہا جی کیڑے پاسے لے آئے؟ ہاں میں نے کہا سرکار ابو طالب کے بارے میں میرا سوال ہے کہ سرکار کو اللہ تعالیٰ عذاب کیوں دے رہے، اللہ مزدوری انہوں کیوں نہیں، اجرت کیوں نہیں دے رہے انہوں نے کام کی؟ اس گل کا میں حاجی صاحب ایک بڑا ہمبلی عالم ہویا وزیر اعظم ابن حبیرہ، غریبی تو چل کے وزیر اعظم ہو گیا حبیرہ، دو جلداں میرے کو دی کتاب نا الافصاح، اے چارے مذہب جڑے نے اماماں دے اہل سنت دے ایدا خلاصہ پڑھنا ہوئے نا کنہاں گلاں تے متفق دے جا نماز روزے باب بدے دو جلداں جی انہیں خری کنہ کو مطالعہ کیا نچوڑ کر چھڑیا بے آ خلاصہ انہاں دا ایدے چ متفق ہے، وضو لے لو، زکوٰۃ لے لو، جو پڑھنا نا الافصاح کمال کر چڑی نہیں۔ ہمبلی بیٹھا سی تو ایک شیعہ سی شاعر وہ درباری سی، وہ تعریف سے شعر کہندا اینی نفرت نہیں سی لوگوں سے، انہیں ایک دن یہ گل کہی وزیر اعظم نے کہ ابو طالب مومن نہیں ہویا۔ وہ شاعر نے آکھیا کہ تیرے کو کی دلیل؟ کہنے لگا انہیں کلمے کا اعلان نہیں کیا۔ اینی گل بالکل ٹھیک ہے، یہ شیعہ بھی من لے کہ اس دنیا تو انہیں کوئی نہیں نہ نماز آپ نہ پڑھی ہے نہ کوئی کلمے کا اعلان کیتا، انہیں انہوں بنیاد بنا کہ کوئی اعلان نہیں کیتا۔ انہیں آخیا کلمے کا اعلان نہ کرن دا یہ سبب ہوندا کہ آدمی مسلمان، یہ تو وڈی حکمت جڑی بھی عباس کدوں تو مسلمان مگر مکے رہا، نہ نماز پڑھی نہ کچھ کافراں دے نال رہا، ہر گل حضور نوں پہنچاوندا سی، وہ ننگا ہو جاتا کون حضور نوں رات دسدا؟ ابو طالب اگر کھلم کھلا اسلام دا اعلان کردا حضور دی اسے ویلے گردن لے جاندی، صرف وہ پشت پناہ سی، کافر آوندے سی اینوں سمجھ کے بھی اپنا بندہ جو ہے نے کہنا ٹال ٹول کے جان۔ انہیں آخیا ایس حکمت کے تحت اگر انہیں کلمے کا اعلان نہیں کیتا تیرے کو کوئی دلیل ہے بھی انہیں کیا میں کافر ہاں؟ گل نہیں انہوں آئی، ابن حبیرہ چپ ہو گیا، مگر کہنے لگا تیرا وظیفہ بند ہے، جڑا وظیفہ تینوں ملتا سی نا شاعر دا بند۔ انہیں آخیا اگر وظیفہ بند تیری مدح بند ہے، تیری تعریف جو میں نے شعر آندا سی نا میں نہیں آخ، تو اپنے پیسے رکھ تے میں تعریف تو رہا، گل دا جواب ہون دے۔ صرف یہ ایک نجاشی نے کوئی اعلان کیتا، انہوں عیسائیوں نے اپنے طور تے اپنے جنازے نال دب دیتا، تدے حضور نے غائبانہ پڑھیا، نہ اگوں پڑھیا نہ پچھوں پڑھیا۔
ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਸਾਰੀ ਸਲਤਨਤ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ ਸੀ, ਵਿਚਾਰਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜੀ ਸੈਯਦਾ ਆਮਨਾ ਸਲਾਮੁੱਲਾਹ ਅਲੈਹਾ ਇਹ ਯਜ਼ੀਦ ਬਿਨ ਹੁਬੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਜਵਾਬ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਿਰਫ ਕਲਮੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਦਲੀਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਕਈ ਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ। علامہ صاحب قرآن پاک ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اس دے تحت اگر یہ کیا جائے کہ نبی کریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم والدین کریمین شریفین کہ او اے من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم، تے اتھوں مراد فیہم جڑی ضمیر پھر اگر ادھر لے جائے لیندی جائے غلط تے نہیں ہوئے گا والدین وال؟ نہیں میرے بچے یہ اس مسئلے نہ تعلق نہیں، وہ والدین مومن ہے یعنی علیحدہ کر، یہ عید کا تو یہ کوئی جوڑ نہیں نہ بنتا، یہ تو مومنوں نے احسان دیتا ہے۔ حضور نے دعویٰ نبوت کیتا، جڑے لوگ ایمان لائے انہوں نے اللہ نے کیا کہ اللہ نے مومنوں تے بڑا احسان کیتا جدوں انہاں وچوں ایک رسول انہاں تے اللہ نے بھیجا۔ یہ تو اہل ایمان جڑے آپ دے دور سے انہاں دی گل پہلے مومن ہے یعنی وہ یہ نہیں آਉਂدا ہور کوئی دلیلاں تے بعث دے وچ بعثت اور پیدائش دا پھر فرق رکھنا پیدائش دا فرق ہی ہے، پیدا تے نبی پہلاں تو بعثت ادوں ہوندی ہے۔ بہت ہونے نا جو اس دا اینو پیدائش تک نہیں نہیں غلط مفہوم نہیں لینا چاہیے، آیتاں دی غلط تشریح نہیں کرنی۔ موسیٰ علیہ السلام نبی تے ٹھیک ہے، اللہ نے پہلا ہی ماں نوں کہتا سی کہ رادو الیک وجعلوہ من المرسلین، ہاں مگر موسیٰ علیہ السلام نوں تو ادوں تک بھی نہیں پتہ لگا جب تک اسے طور تے نہ سو آکھیا ارسل الی ہارون، او میرے کو بندہ مریا ہارون نال بھیج دے ہو جاوے، مگر اللہ نے آکھیا نہیں تیرے کوئی کم نہیں۔ سوال ہے کہ محدثین دا اصول ہے کہ صحابہ تو کلہم عدول، تے سارے واقعات ذہن چ جدوں آندے نے تے پتہ لگدا صحابہ کرام دوسرے یعنی کہ ملوث رہے نے سرگرمیاں چ، تے اے کی نتیجہ نکلدا؟ ہاں بالکل ٹھیک بیٹا، پہلی تو گل ہے بھی یہ کوئی دین دا نہیں بیان، یہ علماء دا اپنا ہی بیان۔ دوجا یہ بھی تو جدوں پڑھیں گا کتاباں اصول دیاں پتہ لو اتفاق نے بہت دا رولا ہے اہل سنن دا، کچھ آندے سارے عدول ہے، کچھ آندے حضرت عثمان تو پہلاں دے سب عدول ہے، مڑ کے لوگ جڑے فتنیاں پی گئے نا انہاں نوں پرکھنا پینا کہ دا کردار کی ہے، وہ انہاں چوں کئی نوں آندے ہن عادل نہیں رہے، اس تو یہ رولے بہت ہے۔ تے امام جڑے نا ابن عبد البر جنا وہ جڑا آندے نا سی کہ سارے صحابہ عدول گل غلط ہے، یہ اکثریت دے لحاظ نال کہ اکثریت واقعی ادا دی ہے، باقی کچھ ایسے بھی ہے جڑے حضور نے آکھیا پولیس اتنے آؤ گے حوض کوثر تے میں آکھنا ہے میرے اصحاب اللہ نے آکھنا تینوں کی پتہ بعد کی کیتا انہوں نے وہ ردے جانے اصحاب، اور یہ بھی حضور نے فرمایا کہ میرے اصحاب جو ایسے بھی ہے جنہاں مرن تو بعد مڑ کے میری شکل نہیں دیکھنی، اس تو یہ ایویں پردہ بنایا صحابہ کولوں وچے چنگے ماڑے، تے عدول دا معنی بھی غلط کر دے، عدول دا معنی میں انہاں غلط کام نہیں کیتا جویں بچہ سمجھا، یہ کسے عالم نہیں لیا، جے منیے بھی نا صحابہ دے وچے حضرت معاویہ عمر کوئی حرج نہیں، مگر وہ صرف روایت حدیث تک ہے کہ حدیث کوئی بیان کرے نا وہ پوری طرح ویکھیا ظالم بن کے ویکھیا، کسی نے حدیث کری ہے صحابی نے، اس جرم تو بچے رہے، تھلے دے کرتے رہے، یہ پاویں انیاں لڑائیاں ہوئیاں، یہ جھوٹ نہیں معاویہ نے بولا بھی میرے حق سے حضور نے آفر نہیں، اے تعویل کر لی مکریا نہیں بھی حضور نے، اس تو بیٹا صحابت کلو عدول کا مطلب روایت حدیث میں سب معتبر ہے، صحابی آ جائے یہ ٹھیک ہے، حدیث روایت کرنے تو جھوٹا نہیں، اور ایک کوئی نہیں آندا بے وہ فاسق نہیں، ظالم نہیں، جھوٹے نہیں۔ امام وحید الزمان اور ابو القاسم جڑا جمعیت علماء اہل حدیث کا صدر سی نا، انہیں آپ حاشیے تے لکھیا کہ قرآن تو پتہ لگا کہ صحابہ فاسق بھی ہے، جنہاں چ ولید بن عقبہ بھی ہے، معاویہ بھی ہے، عمر بن عاص بھی ہے، سب فاسق ہے، مگر روایت لینی، حدیث لین کوئی ڈر نہیں، حدیث سچ بول، اے مانا کیتا شاہ عبدالعزیز شاہ ولی جناب نے فرمایا سی کہ 3 کروڑ قرآن پاک اتوں رضی اللہ عنہ پڑھی جاندے ہیں، حافظ ہے بچہ، یہ پڑھے اگے ہے نہیں کہ مدینہ اور ارد گرد میں منافق ہیں جن کو نبی تو بھی نہیں آ اگلا وآخرون نہ طرفو، باقی کچھ ایسے ہیں خلط عمل صالح واخ، کچھ اچھے کام کرتے ہیں برے، 3 گروہ بچے اکھاں بیٹھ کے نا رضی اللہ عنہ پڑھی جاندے، وہ بہت کوئی اچے لوگ ہیں، سارے مہاجر انصار نے نہیں بیٹا آکھیا والسابقون الاولون من المہاجرین، مہاجر انصار سے بھی بڑے بہت اگے نکل گئے، وہ لوگ وہ کون نکلتے کون نہیں، ہونا جی کوئی فرشت نہیں آئی اس نے وہ کہڑے نکلنے، صحابت کلو مدول سمجھ چھٹ کہ صرف روایت حدیث میں سب معتبر ہے، آپ ذاتی زندگی چ فاسق ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، شراباں پیتیاں ہون گی، اے مولوی نذیر احمد تو بھی میرے کو کیچ کر کہ روایت حدیث سے رعایت نہیں کی، پرکھیا پوری طرح کسی کوئی نکلا ہوئے بھی انہیں حدیث کری، مگر شکر ہے پہلے طبقے نوں رب نے اس تو بچا لیا، حدیث نہیں کری اور جڑا نا ظلم جو مرضی کر لے ہوں گے،
ਹੁਣ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਬ ਵਰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਫੈਲੇਗਾ ਲੱਗ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨ ਹਰ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਹੁਣ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਜੁਮੇ ਉੱਥੇ ਕਿਆਮਤ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਮੌਲਵੀ ਇਸਹਾਕ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਚਲੀਏ ਯਾਰ। ਦੂਜਾ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਸੁਣੀਏ, ਉੱਥੇ ਮੁਫਤੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਦਾਅਵੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, 1.5 ਘੰਟਾ ਉਹਨੇ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਠ ਖੜਾ ਹੋਇਆ 29 ਮਿੰਟ ਬੋਲਿਆ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਮਸਜਿਦ ਕੰਬੇ। ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਬਕਵਾਸ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੁਕਾ ਕੇ। ਹੈਂ ਕਈ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਅੱਲਾ ਮਦਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬਹਿ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ 1.5 ਘੰਟਾ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਅਗਰ ਦੂਜਾ ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣੋ। ਔਰ ਇੱਕ ਨੇ ਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤਰਸਦਿਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਜੀ, ਬੜਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਉਸਮਾਨ ਮਸਜਿਦ ਹੋਈ ਗਿਆ, ਉਹ ਜੁੱਤੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨੱਠ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਖੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਲੋਕ ਵੀ ਆਖਣ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਾ, ਕਹਿਣਗਾ ਹਦੀਸਾਂ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਸੇ ਹੁਣ ਲਈ ਫਿਰਨਾ, ਉਹ ਤਬਰੀ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਹੀ ਮੋਤਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਬਈ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕੀਤੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਾਪਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਲਮਾਏ ਹੱਕ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਮੌਕਫ ਦੀ ਤਰਦੀਦ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬੋ ਸੁਨਨਤ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੌਕਫ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹਦੀਸਾਂ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਹਦੀਸਾਂ ਦੇ ਮੁੱਕੂ। ਹਦੀਸਾਂ ਤੇ ਮੁੱਕ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਦੀਸਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਮੌਲਾਨਾ। ਮੌਲਾਨਾ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਮੌਲਾਨਾ ਬੜੀ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕੀਤੇ। ਦਾਵਤ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬਿਲ ਦਾਵਤ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਸਿੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਵਤ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਨਾਂ ਲੈ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਅਸਤਗਫੁਰੁल्लाह, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜੁਮਾ ਪੜਿਆ ਅਸਤਗਫੁਰੁल्लाह ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਸਾਦੇ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ ਉਸ ਵੀ ਉਸ ਮੁਰਤਦ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਾਹਦੀ ਕਰਨੀ ਜਿਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ। ਸਲਾਉਦੀਨ ਦੀ ਕੇਸ 5 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨੇੜੇ ਲੱਗਣ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਤਾਬ ਫੇਰ ਛਾਪਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਖੁਦ ਇਹ 3 ਗਏ ਲਾਜਵਾਬ ਕੀਤਾ ਸਲਾਉਦੀਨ ਯੂਸਫ ਨੂੰ, ਕਿਤਾਬ ਕਢਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾਈਆਂ ਤੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸ਼ਰਾਰ ਲਿਖਣਾ ਵੱਡਾ ਸਾਹਬਾ ਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਬੀ ਹੈ। ਤੋਤੇ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਹਦੀਸ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਜਿਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕੱਢ ਖਾਂ, ਮੌਜ਼ੂਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕੱਢ, ਮਨਜ਼ਾਰਾ ਕਬਰਮ ਬਿਲਾ ਮਕਬੂਲ। ਫਿਰ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤਵੱਕੋ ਨਾ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਹੋਊਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵਿਕ ਚੁੱਕਿਆ। ਹਾਂ ਬਸ ਇਹ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੇਕ ਤਬਾ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਉਹ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਰਾਚੀਓਂ ਲੈ ਕੇ ਪਸ਼ਾਵਰ ਤੱਕ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਝਾੜ ਤੇ ਬੜਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲੇ ਲੱਗੇ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਬਸ ਮੌਲਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਥੋੜਾ ਘੁੱਟ ਦਈਏ ਚਲੋ ਬਸ ਬਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੇਟਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯਾਰ ਕਿੰਨੇ ਵਾਲੇ ਹਦੀਸ ਹੋਣਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਮਸਲਕ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮਗਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਇਹਤਰਾਮ। ਮੈਂ ਨਾ ਇਮਾਮ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਨਾ ਅਬੂ ਹਨੀਫਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਨ ਦੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਬਸ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਖੈਰ ਰੱਖੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ।